السلام علیکم بچوں، آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام جی میم، آ رہی ہیں. ڈفرینٹ ٹائپس آف ایکسچینج ریجائمس کے بعد ہم ٹریڈ بیلنس دیکھ رہے تھے اور ان کا ریلیشن شپ ود دا انٹرنیشنل انویسٹمنٹ اینڈ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ پوزیشن. Trade balance, trade surplus, trade deficit, and that a trade balance may be a deficit may be a good thing for a country, and that the trade surplus mean that exports are more than imports, and trade deficit mean that imports are more than exports. اس کے انویسٹمنٹ سے کیا ریلیشن شپ ہے، اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ if a country is running a trade deficit, it means that it's consuming more than it is producing, and if it is consuming more, from where it is financing its consumption. اس کے لیے یہ کہ اگر آپ کنزیوم مور کر رہے ہیں، پروڈیوس آپ کم کر رہے ہیں، تو آپ اپنی جو کنزمپشن ہے جو کہ آپ کی پروڈکشن سے زیادہ، اسے آپ کہاں سے فائنانس کر رہے ہیں؟ آپ یہاں تو بورو کر رہے ہیں، اور یہاں آپ فارن کنٹری آپ کے کنٹری میں منی انویسٹ کر رہے ہیں جس کو آپ یوز کر رہے ہیں. اگر کوئی اور کنٹری آپ کے کنٹری میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے تو ان دا فیوچر اس انویسٹمنٹ پہ جو پروفٹ ہے وہ انویسٹر کنٹری اپنا واپس لے گا. اگر آپ کسی اور کنٹری سے لون لے کے یوز کر رہے ہیں تو ان دیٹ سچویشن وہ لون ان فیوچر آپ نے واپس کرنا ہے، آپ نے پے کرنا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم مسلسل ڈیفیسٹ میں ہیں تو آپ ڈیٹ میں بھی ہوں گے، مین آپ مقروض ہوں گے، آپ نے ری پیمنٹ کرنی ہوگی. اگر آپ مسلسل سرپلس میں ہیں تو مے بی کہ آپ دوسرے کنٹریز، آپ کریڈیٹر ہیں، آپ دوسرے کنٹریز کو لون دے رہے ہیں، آپ ان سے لے نہیں رہے. نارملی یہ سچویشن ایسے ہوگی. بٹ ونس اگین ہم کوئی نہ کوئی ایسا سیناریو بھی آگے پڑھیں گے کہ جب آپ ایون ڈیفیسٹ میں ہیں بٹ آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ اٹ از بیٹر فار دا اکانومی. اینی وے ہم نے آج شروع کرنا تھا انٹرنیشنل انویسٹمنٹ پوزیشن. انٹرنیشنل انویسٹمنٹ پوزیشن کے لیے ہم نے باقی بیک گراؤنڈ کے ایکسچینج ریٹ ریجائمس پڑھ لیے. اس کے علاوہ ہم نے یہ کہ ٹریڈ بیلنس پازیٹیو نیگیٹو ہو سکتا ہے اور اس کا انویسٹمنٹ سے کیا ریلیشن شپ ہے. ناؤ international investment position measures the total value of foreign assets held by domestic residents minus the total value of domestic assets held by the foreigner. کسی کنٹری کی انٹرنیشنل انویسٹمنٹ پوزیشن کے لیے آپ کیا کریں گے کہ آپ جتنی بھی ویلیو ہے فورن ایسٹس کی جو کہ اس کنٹری کے ریزیڈنٹس کے ملکیت میں ہے، اس میں سے آپ مائنس کر دیں گے اپنے کنٹری کی ایسٹس جو کہ فارنرز کی ملکیت میں ہیں. سم ٹائم آپ چیزیں جو سے ہیں وہ فارنرز کو سیل کر دیتے ہیں، سم ٹائم آپ ان کو ویسے دیتے ہیں فار دا کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے. لیکن انٹرنیشنل انویسٹمنٹ جب آپ کے کنٹری میں ہوتی ہے تو بہت سے دوسرے کنٹری کے انویسٹرز یا کنٹریز جو سے ہیں آپ کے کنٹری سے زمین جو سی ہے وہ خریدتے ہیں یا انہوں نے اس پہ انویسٹ کی ہوئی ہوتی ہے اور اس کو کس طرح سے یوز کرنا ہے اس کی ملکیت ان کے پاس ہوتی ہے. تو کسی بھی کنٹری کی انٹرنیشنل انویسٹمنٹ پوزیشن جاننے کے لیے آپ کیا کریں گے کہ آپ ٹوٹل ویلیو آف فارن ایسٹس held by domestic residents minus the total value of domestic assets held by the foreigners. اس کے جو رفلی اگر جب آپ اس کو ان دا لانگ رن کیلکولیٹ کریں گے تو اٹ ول بی ایکول ٹو دا سم آف دا کنٹریز ٹریڈ ڈیفیسٹ اینڈ سرپلس اوور اٹس انٹائر ہسٹری. So if a country's trade deficit over time exceeds the value of its trade surplus, then its international investment position will reflect a larger value of the foreign ownership of the domestic assets. That domestic ownership of foreign assets, and we would say that country is net debtor. In contrast, if a country has a greater trade surplus than deficit over time, it will be that country is a net creditor. Net creditor mean loan دینے والا. Net debtor mean جس کے اوپر قرضہ ہو. اب اس میں قرضے کی اور انویسٹمنٹ پوزیشن کی تعلق کی بات یہ ہے کہ آپ ونس اگین مائنڈ میں رکھیں کہ جب ڈیفیسٹ ہے مین
کہ آپ کنزیوم زیادہ کر رہے ہیں دین آپ پروڈیوس کر رہے ہیں. جب آپ کنزیوم زیادہ کر رہے ہیں اپنی پروڈکشن سے تو اس کنزمپشن کو آپ کہاں سے فائنانس کر رہے ہیں؟ آپ یا تو لون لے کے فائنانس کر رہے ہیں اور یا آپ نے ڈومیسٹک ایسٹس جو سے وہ سیل کر دی ہیں یا فارنر نے ان میں انویسٹ کیا ہے لیکن اب اس کی ان کی ملکیت آپ نے فارنرز کو دے دی ہے. ان اینی کیس آپ مقروض ہیں، لیکن اگر آپ کا سرپلس میں جا رہے ہیں تو ایکسٹرا جو بھی آپ کے پاس اماؤنٹ ہے وہ آپ نے کسی اور کنٹری کو کنزیوم کرنے کے لیے دی ہے تو پھر آپ کریڈیٹر ہیں. نیشنل ڈیبٹ اور انٹرنیشنل ڈیبٹ یہ دونوں آپس میں ہیں تو قرضے ہی، لیکن یا لون ہے جو کہ آپ کی گورنمنٹ نے اور پبلک نے پے کرنا ہے. لیکن ان دونوں میں ایک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ جو نیشنل ڈیبٹ ہوتا ہے جو کہ ود ان دا کنٹری گورنمنٹ کے بجٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے گورنمنٹ نے لیا ہوتا ہے، اٹ از پبلک انڈیپٹینس ٹو بوتھ ڈومیسٹک اینڈ فارن کریڈیٹرز. جو نیشنل ڈیبٹ ہے وہ آپ نے ڈومیسٹک لوگوں کا بھی دینا ہوتا ہے اور آپ نے فارنرز کا بھی دینا ہوتا ہے. لیکن جو انٹرنیشنل ڈیبٹ ہوتا ہے وہ آپ نے بوتھ پبلک اینڈ پرائیویٹ انڈیپٹڈ بٹ اونلی ٹو دا فارنرز. اس میں سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا نیشنل ڈیبٹ ہے وہ سم ٹائم یہ کہ آپ کے اپنے ہی ایک ادارے نے دوسرے ادارے سے لیا ہوا ہوتا ہے. ان دیٹ سچویشن اگر آپ وہ لون واپس کرتے ہیں یا لیتے ہیں یا دیتے ہیں تو اوور آل اکانومی کی پوزیشن کو اتنا فرق نہیں پڑتا اگر آپ نے صرف ڈومیسٹک اداروں سے لون لیا ہوا ہے، اسٹیٹ بینک سے اگر لیا ہوا ہے گورنمنٹ نے فار ایگزامپل. لیکن انٹرنیشنل ڈیبٹ چونکہ آپ نے فارنرز کو ری پیمنٹ کرنی ہوتی ہے تو اس کیس میں لازماً آپ کی جو اکانومی کی پوزیشن ہے اس کو فرق پڑتا ہے. Repayment of the national debt sometimes represents a transfer of between domestic citizens and so in aggregate has no impact on the national wealth. However, repayment of international debt always represents a transfer of wealth from the domestic to foreign citizens. اس کے علاوہ اس پہ اب تھوڑا سا یہ دیا ہوا ٹریڈ بیلنس کا ریلیشن شپ کسی بھی کنٹری کا ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی ٹو دا اس کنٹری کی پوزیشن کیا ہے، وہ نیٹ کریڈیٹر ہے یا ڈیبٹر ہے. فار ایگزامپل جو یورو ایریا یا آپ پہلے یو ایس اے کو دیکھ لیں تو ان کا ٹریڈ بیلنس ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی از -3.1%، اور وہ یہ کنٹری مطلب -24% ان کا جی ڈی پی کا یہ پورشن ہے جو کہ ان کا لون ہے دینے والا. اور دنیا میں میرے خیال سے سب سے زیادہ لون جو ہے یو ایس اے کا ہے. یو ایس ہائیسٹ ڈیبٹر نیشن ان دا ورلڈ ہے. چائنا کا ٹریڈ سرپلس میں مطلب اب سرپلس میں ڈیفیسٹ میں نہیں ہے، ان کی ایکسپورٹس ان کی امپورٹس سے زیادہ ہیں اینڈ اٹ از 6% آف اٹس جی ڈی پی. اور جتنا کہ انہوں نے ورلڈ کو لون دیا ہوا ہے وہ 35% آف جی ڈی پی ہے. اور اس طرح باقی ڈفرینٹ کنٹریز دیکھ سکتے ہیں، اکثر کنٹریز جن کا ٹریڈ بیلنس پازیٹیو ہے وہی کنٹری جو ان سے کریڈیٹر ہیں. لیکن کچھ کنٹریز ہیں جیسے انڈونیشیا کی اگر اب سچویشن سے فرق نظر آ رہی ہے کہ کنٹری کا ٹریڈ بیلنس تو پازیٹیو ہے لیکن ساتھ ہی کنٹری جو ہے اس پہ لون ہے یا وہ نیگیٹو شو ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کنٹری نے پہلے لون لیا ہوا تھا، اب چونکہ ان کا ٹریڈ بیلنس پازیٹیو جا رہا ہے تو اب یہ اس سچویشن میں یہ اپنا لون واپس کر رہے ہیں، دے آر پیئنگ بیک. A measure of the difference between the total value of domestic holding of foreign asset and the value of the foreign assets held in the domestic country. International investment position کی once again definition ہے. یہ ڈفرینٹ کنٹری کی سچویشن دینے کے بعد اس کو کمپیئر کیا ہوا ہے کہ اکثر کنٹری جو ہوتی ہیں ان کی جو کریڈیٹر یا ڈیبٹر پوزیشن ہے اس کا تعلق اسی چیز سے کہ ان کنٹری کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اور ٹریڈ یا ٹریڈ سرپلس ہے. اوور آل ان دا ورلڈ اگر پوری دنیا کی آپ اکٹھے کیلکولیٹ کریں تو ایکسپورٹس ان دا ورلڈ ول بی ایکول ٹو دا ٹوٹل امپورٹس آف دا ورلڈ. تو دنیا میں جتنے کنٹری جو کچھ ایکسپورٹس کرتے ہیں وہ ظاہر ہے کسی نہ کسی دوسرے کنٹری کی امپورٹس ہوتی ہیں. اٹس مینس دا سم کنٹریز ٹریڈ ڈیفیسٹ مسٹ بی ایکول ٹو دا ٹریڈ سرپلس آف دا ادر کنٹریز. اگر آپ کو یاد ہو تو جو ہم نے پیچھے انٹرنیشنل ٹریڈ تھیوری میں مرکینٹلسٹ ویو تھا وہ یہی تھا کہ ایک کنٹری کا ٹریڈ پلس surplus is the deficit of the other country, means the strength of a country is at the cost of the other countries. اور اس سچویشن میں مرکینٹلسٹ کا یہ ویو تھا کہ they should always export should be more than the imports اور ہمیشہ ایک کنٹری کو سرپلس میں رہنا چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ ایٹ دا سیم ٹائم یہ پاسبل نہیں ہے کہ آل دا کنٹریز جو ہوتے ہیں وہ سرپلس میں ہوں. آگے یہ دیا ایک رف سا ایسٹیمیشن کہ آخر کتنا اگر ایکسپورٹ اگر آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے یا آپ ڈیبٹ ہے تو کتنا کو تو آپ کو اس کے بارے میں وری ہونا چاہیے کیونکہ اوور آل ہم اگر ڈیٹا دیکھیں تو اکثر کنٹریز جو سے ان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ میں جا رہا ہے.
तो इधर ये लिखा हुआ है कि ट्रेड डेफिसिट ओवर 5% ऑफ द जीडीपी से अगर ज़्यादा हो तो आपको परेशान होना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। एंड इंटरनेशनल डेब्ट पोजीशन ओवर 50% इज़ वरीसम। लेकिन ज़ाहिर है कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हर कंट्री टू कंट्री आप इकोनॉमिस्ट वाइज अपनी कंट्री की सिचुएशन वाइज इससे के अलावा पॉलिसीज हो सकती हैं। दूसरा इसमें ये है कि यूएसए जो उसने सबसे ज़्यादा वर्ल्ड लोन देना है, जबकि जापान पहले सबसे ज़्यादा क्रेडिटर था और इस बुक के हिसाब से जापान दिया, लेकिन चाइना मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा क्रेडिटर कंट्री है, सबसे ज़्यादा लोन देने वाला कंट्री है। इसमें अब सिचुएशन वाइज कि आपने कितना लोन देना है और कितना लेना है, आप डिपेंड करता है कि आपकी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ क्या है, उसके हिसाब से आप वरीसम हो सकते हैं। जो अभी हमने डाटा देखा उसमें मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया है वही इधर यहाँ पे दोबारा रिपीट किया हुआ है कि वो कंट्री जो सरप्लस में है वही क्रेडिटर कंट्रीज हैं। लेकिन अगर कुछ कंट्रीज सरप्लस में होने के बावजूद क्रेडिटर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो अपना प्रीवियस लोन जो है वो रीपे कर रहे हैं। ये थी हमारी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशंस, रिलेशनशिप विद द ट्रेड डेफिसिट एंड ट्रेड सरप्लस। नेक्स्ट, ये सारी असल में हमने वो चीज़ें जो हम मैक्रो में पीछे पढ़ चुके हैं या माइक्रो में, उन टर्मिनोलॉजी को हम साथ साथ पढ़ इसलिए रहे हैं, जैसे आप पहले हमने अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, जीडीपी के बारे में पढ़ा और अब हम बिजनेस साइकिल, इकोनॉमिक अप्स एंड डाउन देख रहे हैं, ताकि हम इनको इंटरनेशनल इकोनॉमी के हिसाब से अंडरस्टैंड कर सकें। अब बिजनेस साइकिल आपने पीछे पढ़े ही होंगी, इकोनॉमीज में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं और रिसेंटली इसमें 2009 में वर्ल्ड इकोनॉमी में एक डाउन टर्न आया था जो कि यूएसए की हाउसिंग सोसाइटी हाउसिंग मार्केट से शुरू हुआ। द सोर्स ऑफ दिस प्रॉब्लम वाज द बर्स्टिंग ऑफ अ रियल स्टेट बबल। बबल्स आर फेयरली bubble mean कि a bubble is described as a steady and persistent increase in prices in a market. बबल इसको इसलिए कहते हैं कि अगर तो आपका स्टडी इंक्रीज इन प्राइसेस है और इसका पर्पस ये है कि देर आर समथिंग जिसकी वैल्यू वाकई विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीजिंग है और लोग उसको खरीदना शुरू कर देते हैं, और अगर उसकी प्राइसेस स्टेबल हैं तो इससे तो इकोनॉमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये परसिस्टेंट इंक्रीज के बजाय एक बबल हो, बबल मीन कि बबल विद, जैसा कि अगर हम आम बबल की बात करें तो बबल फट जाता है, इसी तरह की ये बात है कि किसी भी एक सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में किसी चीज़ के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जैसे इसमें रियल एस्टेट की एग्जांपल है, तो लोग ये समझ के कि ये प्राइसेस बढ़ती रहेंगी, लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया, लेकिन फिर वो प्राइसेस अचानक ही बढ़ना ख़त्म हो गई और लोगों ने जो कुछ खरीदा था वो फ़ौरन फ़ौरन उसको बेचना चाहते थे ताकि वो मज़ीद नुकसान का शिकार ना हो, जिसके नतीजे में बहुत से इदारे जो से हैं वो बैंकरप्ट हो गए और इस तरह ये रियल सेक्टर में क्राइसिस आया। और ये क्राइसिस जो से इसने अनएम्प्लॉयमेंट और बहुत सी चीज़ें जो सी उनको हवा दी और इकॉनमी में एक डाउन टर्न आ गया। तो ये इकॉनमी में जब एक डाउन टर्न आता है तो फिर जाहिर है कि वो बाकी सेक्टर तक फैल जाता है, और अगर इकॉनमी जो सी है वो यूएसए की तरह एक बड़ी इकॉनमी हो तो उसका जो असर है वो आप बाकी दुनिया पे के कंट्रीज की इकॉनमी पे भी देख सकते हैं। An economic recession refers to a decline in the country's mere real domestic product over a period usually coupled with an increasing aggregate unemployment rate. रिसेशन की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर आपकी एक इकॉनमी की रियल जीडीपी प्लस उसके में कमी हो और उसकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा हो तो आप कहेंगे कि इकॉनमी इज गोइंग इनटू द रिसेशन। इट इज आल्सो कंबाइंड विद डिक्लाइन इन इकोनॉमिक प्रोडक्शन, इकोनॉमिक प्रोडक्टिव एक्टिविटी। यूनाइटेड स्टेट में जो रिसेशन 2007-8 में आया और 9 में तकरीबन एंड हो गया, उसको बहुत से लोग ग्रेट डिप्रेशन से कंपेयर करते हैं, लेकिन जाहिर है कि ग्रेट डिप्रेशन वाज मच हायर देन दिस। और रिसेशन मीन डिक्लाइनिंग ऑफ प्राइसेस, डिक्लाइनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, डिक्लाइन और इंक्रीजिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एंड अ सीवियर रिसेशन इज रेफर्ड एज डिप्रेशन।
And the opposite of recession is an economic expansion or economic boom. When moving from a peak to a trough, the economy is in recession. जब आप इकोनॉमी अपनी हायर पोजीशन से यानी कि अच्छी जीडीपी रेट और अच्छे मतलब लोअर अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड स्टेबल प्राइसेस से मूव करती है कि उसकी जीडीपी गिरना शुरू हो जाए, प्राइसेस गिरना शुरू हो जाए और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो जाए, तो आप कहेंगे कि इकोनॉमी इज गोइंग टू रिसेशन. बट व्हेन मूविंग फ्रॉम अ trough to a peak, it is an expansion or the boom, the term used to describe all of these ups and downs over time in the business cycle. मीन कि आप अगर एक पूरा बिजनेस साइकिल लें जिसमें आप एक पीक, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन सारी फेजेस को चेक करें, तो यू विल से दैट it is a complete business cycle. Business cycle, the term is used to describe the cyclical pattern of economic expansion and contraction over time. 2007 और 2009 के डिफरेंट जो क्वार्टर्स हैं उनमें ये इकोनॉमिक जीडीपी ग्रोथ रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा दिया हुआ है. ये सिर्फ इस कंपैरिजन के लिए दिया हुआ है कि ये रिसेशन इतना सीवियर नहीं था कि इसे 1930s के डिप्रेशन से कंपेयर किया जा सके, क्योंकि ड्यूरिंग सम क्वार्टर आपका ठीक है अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा गिर गया, लेकिन ओवरऑल ओवर द ईयर एवरेज इतनी बुरी नहीं थी. और इकोनॉमी में कुछ टाइम पीरियड के लिए स्टैग्फ्लेशन भी है. स्टैग्फ्लेशन किस सिचुएशन को कहते हैं? इट इज़ एन इकोनॉमिक सिचुएशन कैरेक्टराइज्ड बाय लो और नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रेट टुगेदर विद हाई इन्फ्लेशन. इसको आप थोड़ा सा माइंड में रखें कि नॉर्मली इकोनॉमी में जब रिसेशन आता है तो क्या है कि जीडीपी ग्रोथ रेट कम होगा, साथ ही प्राइसेस भी कम होंगी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी. लेकिन सम टाइम इकोनॉमी में क्या होता है कि आपकी जीडीपी कम हो रही है लेकिन प्राइसेस फिर भी इंक्रीज हो रही है. इस चीज़ को क्या कहते हैं? स्टैग्फ्लेशन. ये डिफरेंट टाइम पीरियड्स और स्पेशली इस रिसेशन को कंपेयर किया गया और यूएसए की इकोनॉमी की सिचुएशन के हिसाब से, इसमें आपने बिजनेस साइकिल इसकी डिफरेंट फेजेस को अंडरस्टैंड करना है. और ये कि हम इकोनॉमी में जब रिसेशन में जा रही है तो उस इकोनॉमी की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और अगर वो रिसेशन से निकल के बूम की तरफ आ रही है तो क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं. इसमें हम सारे वही बात है कि इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की वंस अगेन अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो इंटरनेशनल फाइनेंस को और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को अंडरस्टैंड करनी चाहिए. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरनेशनल मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक. ग्रेट डिप्रेशन जो 1930s में आया आफ्टर द वर्ल्ड वार, उसमें बहुत से कंट्रीज जो उनसे हैं उनमें डिप्रेशन में चले गए और इकॉनमी जो उनकी है सीरियस क्राइसिस में थी. तो इसमें इकोनॉमिस्ट का ये ख्याल था कि अगर इकॉनमी वंस अगेन गोल्ड स्टैंडर्ड जो कि वर्ल्ड वार से पहले 1920s में था उसकी तरफ चली जाए तो ये एक बेटर सोल्यूशन है इन्फ्लेशन और डिप्रेशन से आइंदा के लिए बचने के लिए. खास तौर पे आगे हम पढ़ेंगे कि अगर इकॉनमी अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम काम करे, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड में भी फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम था, तो इसका पहला फायदा ये होता है कि यूजुअली इकॉनमी में इन्फ्लेशन नहीं आता. तो इसमें सेंस ये थी गोल्ड स्टैंडर्ड की, जैसा कि पहले बताया कि डिफरेंट करेंसीज को आप गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं. और पहले चूंकि गोल्ड स्टैंडर्ड मौजूद था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम चूंकि आप हर जगह गोल्ड लेके नहीं चल सकते तो पेपर करेंसी बनी. और पेपर करेंसी जो थी है वो सर्कुलेशन में रहती थी, लेकिन अब जब भी चाहें आप उसे गोल्ड में कन्वर्ट करवा सकते थे. बट बिफोर द वर्ल्ड वार ये सिस्टम जो है वो ख़त्म हो गया. गोल्ड स्टैंडर्ड जब मौजूद था बिफोर द 1930s, उस वक्त यूनाइटेड स्टेट का $1 जो है इट वाज इक्वल टू द मतलब एक आउंस जो है गोल्ड, उसकी प्राइस क्या थी? 20.67 यूनाइटेड स्टेट डॉलर. जबकि यूनाइटेड किंगडम में जो करेंसी थी उन्होंने क्या प्राइस रखी हुई थी कि एक आउंस गोल्ड कितने का मिलेगा? 4.24 पाउंड का. अगर आपको ये प्राइस फिक्स है और इसमें ऐसा ही रहना है, आपको पता हो, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि अगर एक आउंस जो है वो 20.67 डॉलर का है और यूके में ये 4.24 पाउंड का है,
اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 پاؤنڈ جو ہے از اکول ٹو $4.875 اور یہ جو ایکسچینج ریٹ ہے فکس ہے, یہ آپس میں چینج نہیں ہوگا کیونکہ ان کی پرائسز جو ہیں وہ گولڈ میں فکس ہے. لیکن ڈیورنگ دا ڈپریشن سارے کنٹریز نے گولڈ اسٹینڈرڈ کو ختم کر دیا کیونکہ جب کرنسیز کی ویلیوز بہت تیزی سے گرنے لگ گئیں اور لوگوں کے پاس گولڈ موجود کنٹریز کے پاس نہیں تھا اور لوگ گولڈ کنورٹ کروا رہے تھے تو یہ اسٹینڈرڈ ختم ہو گیا. لیکن آفٹر دا ورلڈ وار ڈفرینٹ کنٹریز نے جب ایک خاص طور پہ جرمنی کی اس میں ایگزامپل دی جاتی ہے کہ اس میں سویئر انفلیشن آیا ہے جس کو آپ کہتے ہیں ہائپر انفلیشن, کہ لوگ بوریوں میں رقم بھر کے لے کے جاتے تھے اگر انہوں سمپل گراسری کی چیزیں بھی لینی ہوتی تھی. اس سے بچنے کے لیے بریٹن ووڈ کانفرنس ہوئی اور آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک بنے. اس میں ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے کہ بچوں آپ نے کوئی کویسچن پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں, ادروائز یہ چیپٹر تقریباً ختم ہو گیا. اس میں ہم تھوڑا سا آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا جو سٹارٹ ہے وہ ہے, اور یہ کہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن جو سی ہے اس سے پہلے گیٹ بنا, اس وقت انٹرنیشنل ٹریڈ آرگنائزیشن کے لیے بھی کانفرنس ہوئی لیکن انٹرنیشنل ٹریڈ آرگنائزیشن اس ٹائم پیریڈ میں نہیں بنی, تھوڑا سا اس کے بعد بنی. کوئی کویسچن نہیں ہے آپ کا؟ السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم اسٹیگفلیشن اور انفلیشن کا ڈفرینس آپ بتا رہے تھے, وہ تھوڑا سمجھ نہیں آیا, کائنڈلی کلیئر کر دیں. انفلیشن سمپل مین ہے انکریز ان پرائسز, لیکن انفلیشن نارملی جب پرائسز انکریز ہو رہی ہوتی ہیں تو جی ڈی پی بھی انکریز ہو رہی ہوتی ہے, اور جب جی ڈی پی ڈیکریز ہو رہی ہوتی ہے تب پرائسز بھی ڈیکریز ہو رہی ہوتی ہیں جب ریسیشن اکانومی میں آتا ہے. لیکن ایک سچویشن سم ٹائم ایسی بھی ہوتی ہے کہ آپ کی جی ڈی پی ڈیکریز ہے, اکانومی ریسیشن میں جا رہی ہے لیکن ساتھ پرائسز بڑھ رہی ہیں, اس چیز کو اسٹیگفلیشن کہتے ہیں. اوکے میم, تھینک یو. تو یار مجھے اٹینڈنس بھیج دیجیے گا ان دونوں کلاسز کی الگ الگ ترتیب سے. جی میم. جو ورڈ اسٹیگفلیشن ہے یہ اصل میں دو ورڈ جو سے ان کا کمبینیشن ہے. ایک ہے اسٹیگنیشن, اور اسٹیگنٹ ہوتا ہے کسی جگہ پہ رک جانا, اور انفلیشن مین کہ پرائسز کا انکریز ہونا. تو اسٹیگنیشن اور انفلیشن کو ملا کے بنا ہوا ہے اسٹیگفلیشن. اسٹیگفلیشن مین کی اکانومی کی آؤٹ پٹ انکریز نہ کر رہی ہے, وہ ایک جگہ اسٹیگنٹ ہو جائے اور ساتھ ہی پرائسز انکریز کر رہی ہے تو آپ اسے کہیں گے اسٹیگفلیشن. چلے بچوں, اللہ حافظ, آج کی کلاس ختم کرتے ہیں.